نمبر 1 اس کا صفحہ نمبر 28، صفحہ نمبر 28۔ میں وہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ ان الایمان لا یتم بشہادتین فقط۔ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ شیعہ کے عقائد اور نظریات یہ آج کے ہمارے سبق کا موضوع ہے، اور یہ بات یاد رکھیں، ہم سے سبق پڑھیں گے جیسے کلاس میں پڑھتے ہیں، باقاعدہ یہ کوئی تقریر، خطاب یا اس طرح کی یہ چیزیں نہیں ہیں۔ کلاس والا انشاءاللہ ہمارا ماحول ہوگا۔ شیعہ کے عقائد و نظریات جو ہیں، ان کے نزدیک، شیعہ کے نزدیک اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ شیعہ کے نزدیک اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 امامت، نمبر 4 عدالت، اور نمبر 5 آخرت۔ یہ 5 بنیادی ارکان اسلام ہیں شیعہ کے نزدیک۔ شیعہ کے نزدیک 5 بنیادی ارکان اسلام ہیں: توحید، رسالت، امامت، عدالت، آخرت۔ کتنے ہو گئے؟ 5۔ شیعہ سے مراد ہمارے ہاں جو اکثر پائے جانے والے یہ شیعہ امامیہ اثنا عشریہ ہیں، جنہیں شیعہ جعفریہ بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں اکثریت انہی کی۔ ان کے عقائد و نظریات میں سے جو تیسرا عقیدہ ہے امامت کا، آج ہم وقت چونکہ کافی تھوڑا ہے، وقت کی قلت کے باعث اس کو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ شیعہ کا عقیدہ امامت۔ یہ جو شیعہ کا عقیدہ امامت ہے، اسی عقیدہ کی بنا پر انہیں شیعہ امامیہ کہا جاتا ہے۔ اسی عقیدہ کی بنا پر انہیں شیعہ امامیہ کہا جاتا ہے، اور یہ 12 اماموں کے قائل ہیں، 12 ائمہ کے قائل ہیں، اور ان کو شیعہ امامیہ اثنا عشریہ کہا جاتا ہے۔ شیعہ امامیہ اثنا عشریہ کہا جاتا ہے۔ یہ جو شیعہ کے نزدیک عقیدہ امامت ہے، یہ ان کے نزدیک عقیدہ امامت پیغمبری کے نبوت کے عقیدہ سے بھی اونچا ہے۔ بعض کے نزدیک شیعہ کا عقیدہ امامت، بعض شیعہ کے نزدیک ان کا عقیدہ امامت یہ نبوت سے بھی اونچا اور بلند ہے، اور بعض کے نزدیک یہ نبوت کے برابر ہے۔ بعض کے نزدیک نبوت کے برابر ہے۔ لکھ لیا بھائیوں نے؟ جی۔ شیعہ کے ایک بہت بڑے محدث اور امام ملا باقر مجلسی اپنی کتاب حیات القلوب، اپنی کتاب ملا باقر مجلسی اپنی کتاب
حیات القلوب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 31 پہ لکھتا ہے، یہ فارسی زبان میں اس کی کتاب ہے، حیات القلوب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 31 پہ لکھتا ہے، وہ فارسی ظاہر ہمارے یہاں عام رائج نہیں ہے، آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، تو اس بنا پہ میں اس کا ترجمہ ہی پیش کر دیتا ہوں۔ ہاں جی، ویسے وہ کہتے ہیں اخبار معتبر معلوم می شود کہ مرتبہ امامت بالا تر از مرتبہ پیغمبری است۔ کہتا ہے معتبر روایات سے یہ بات معلوم ہوئی ہے، معتبر روایات سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ امامت کا مرتبہ، امامت کا درجہ نبوت کے درجہ سے اعلیٰ ہے۔ معتبر روایات سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ امامت کا درجہ نبوت کے درجہ سے اعلیٰ اور بلند ہے۔ بلکہ اسی حوالہ میں آگے وہ کہتا ہے کہ حق ایست کہ در کمالات و شرائط و صفات فرقی میان پیغمبر و امام نیست۔ اس کا ترجمہ یہ کہتا ہے کہ حق یہ ہے کہ کمالات، شرائط، صفات یعنی امام کی جو شرطیں ہیں، صفتیں ہیں، امام کے جو کمالات ہیں، اور جو نبی کی جو شرطیں اور صفتیں ہیں اور نبی کے جو کمالات ہیں، ان دونوں کے درمیان فرق نہیں۔ امام کے کمالات، شروط اور صفات کے درمیان اور پیغمبر کے کمالات، شرائط اور صفات کے درمیان فرق نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی اور امام کے کمالات، شرائط اور صفات کے درمیان آپ کے نزدیک فرق نہیں ہے، تو پھر اسے سیدھا آپ امام ہی کہہ دیں، جو سیدھا اسے آپ نبی کہہ دیں، امام کہتے ہیں، آپ سیدھا نبی کہہ دیں کہ نبی ہے۔ اس سوال کو اعتراض کو ذکر کیے بغیر وہ جواب دیتا ہے، کہتا ہے اصل بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم الانبیاء کہا گیا ہے، اس وجہ سے ہم امام کے لیے نبی کا لفظ استعمال کرنا منع ہے۔ اس کے وہ جو فارسی لفظ کہتے ہیں، بعض برائے تعظیم حضرت رسالت پناہ، بعض برائے تعظیم حضرت رسالت پناہ وہاں کے آ جناب خاتم الانبیاء باشد منع اطلاق اسم نبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کی وجہ سے، اور چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اس لیے امام کے لیے نبی کا لفظ استعمال کرنا وہ منع ہے، ورنہ فرق کوئی نہیں۔ فرق کیا؟ کوئی نہیں، بلکہ جو امام ہے وہ تو نبی سے بڑھ کر ہے، جیسا کہ شروع میں اس نے کہا تھا، اس حوالے میں ہم نے پڑھا ہے۔ یہ ہے شیعہ کے نزدیک امام کا۔ پاکستان کے اندر جو شیعہ کے معروف عالم اور مجتہد گزرے ہیں، یہ ماضی قریب میں بلکہ عصر حاضر میں کہہ لیں، یہ تھوڑا عرصہ پہلے، ان سے کہ محمد حسین ڈھکو، محمد حسین ڈھکو، ڈھکو، دال ہاں آنکھوں والی، کاف آگے واو اور نون گننا، ڈھکو۔ اس نے شیعہ کے ایک بہت بڑے امام اور محدث ہیں شیخ صدوق، شیخ صدوق، اس کا رسالہ ہے العقائد، العقائد، شیخ صدوق کے رسالہ العقائد کی اس نے شرح کی ہے احسن الفوائد
فی شرح العقائد، محمد حسین ڈھکو نے لکھی ہے احسن الفوائد فی شرح العقائد. اس کے صفحہ نمبر 406 پہ یہ لکھتا ہے، محمد حسین ڈھکو لکھتا ہے، کہتا ہے ائمہ اطہار، ائمہ رسالے کا نام ہے احسن الفوائد فی شرح العقائد، شیخ صدوق کی کتاب ہے العقائد، العقائد. اس کی شرح لکھی ہے محمد حسین ڈھکو نے احسن الفوائد فی شرح العقائد کے نام سے. اس کے صفحہ نمبر 406 پہ وہ لکھتا ہے، لکھ لیا جی حوالہ صاحب نے، صفحہ نمبر 406 پہ لکھتا ہے، کہتا ہے ائمہ اطہار، ائمہ امام کی جمع ائمہ، ائمہ اطہار سوائے جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ائمہ اطہار سوائے جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر تمام انبیاء کرام سے افضل و اشرف ہیں. ائمہ اطہار سوائے جناب سرکار دو عالم کے دیگر تمام انبیاء کرام سے افضل و اشرف ہیں، افضل و اشرف ہیں. لکھ لیا جناب. اور شیعہ کے ایک بہت بڑے امام اور لیڈر خمینی، جنہوں نے ایران کے اندر انقلاب لائے اور وہ رضا شاہ پہلوی اس کی حکومت کا تختہ الٹ کے اپنی حکومت قائم کی، اور اسے وہ انقلاب اسلامی کا نام دیتے ہیں. در حقیقت وہ انقلاب شیعہ ہے، امامیہ ہے جی. خمینی، اس کی کتاب ہے الحکومت الاسلامیہ، الحکومت الاسلامیہ. اس کے صفحہ نمبر 52 سمجھتے کتنا ہوتا ہے؟ 50 اور 2 52، یہ پنجابی جو 52 کہندے ہیں. الحکومت الاسلامیہ صفحہ نمبر 52، یہ طبع ہے تہران کا، ایران کے شہر دارالحکومت تہران کا طبع وہاں سے چھپی ہوئی ہے. اس میں وہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ وَإِنَّ مِن ضروریات مذہبنا، وَإِنَّ مِن ضروریات مذہبنا، ہمارے مذہب کی بدیہی چیزوں میں سے ہے، ہمارے مذہب کی بدیہی چیزوں میں سے ہے. ضروریات مذہب کی بدیہی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا منکر اس مذہب سے خارج ہو جاتا ہے. جب بدیہیات اسلام، اسلام کی ضروریات اسلام، اسلام کی بدیہی چیزیں، بنیادی چیزیں جن میں سے کسی کا کوئی انکار کر دے تو وہ مسلمان نہیں رہتا. جیسے یہ لفظ بدیہی کا مطلب سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو یہ بات کی ہے. کہتا وَإِنَّ مِن ضروریات مذہبنا، ہمارے مذہب کی بدیہی چیزوں میں سے ہے، اَنَّ لِأَئِمَّتِنَا مَقَامًا، کہ بے شک ہمارے اماموں کا ایک ایسا مقام ہے، لا يبلغه ملک مقرب ولا نبی مرسل، اس مقام تک کوئی مقرب فرشتہ اور کوئی نبی رسول بھی نہیں پہنچ سکتا. انا لائمتنا مقامہ، بے شک ہمارے اماموں کا ایک ایسا مقام ہے، لا یبلغہ، کہ جس تک نہیں پہنچ سکتا ملک مقرب، کوئی مقرب فرشتہ، ولا نبی مرسل، اور نہ ہی کوئی نبی رسول جسے بنا کر بھیجا گیا ہے وہ اس تک نہیں پہنچ سکتا، اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا. ہمارے اماموں کا یہ مقام. بلکہ یہ جو محمد حسین ڈھکو نے تو یہ کہا نا، جو پہلے آپ نے حوالہ لکھا کہ سرکار دو عالم کے سوا باقی نبیوں سے افضل اور اشرف ہیں ہمارے امام. یہ اس نے کہا باقی نبیوں سے افضل اور اشرف ہیں سرکار دو عالم کے علاوہ.
جبکہ الانوار النعمانیہ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، الانوار النعمانیہ نعمت اللہ الجزائری کی، نعمت اللہ الجزائری، متوفہ 1112 ہجری، متوفہ سن 1112 ہجری، نعمت اللہ الجزائری کی کتاب ہے الانوار النعمانیہ۔ یہ ایران قم سے شائع شدہ ہے، ایران کے شہر قم سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 32، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 32 پہ یہ لکھتا ہے، کہتا ہے فذهب جماعت الى انہم افضل باقی الانبیاء ما خلا اولی العزم، کہتا کہ ہمارے شیعہ علماء کی ایک جماعت، ائمہ کی ایک جماعت اس موقف کی طرف گئی ہے، ان کا یہ موقف ہے کہ انہم افضل باقی الانبیاء ما خلا اولی العزم، کہ ہمارے جو امام ہیں وہ اول العزم رسولوں میں سے، رسولوں کے علاوہ باقیوں سے افضل، فَإِنَّهُمْ أَفْضَلُ مِنَ الْأَئِمَّةِ، یہ جو اول العزم رسول ہیں یہ ائمہ سے افضل ہے۔ اول العزم رسول جانتے کون کون سے ہیں جی؟ کون کون سے ہیں جی؟ بولیں بتائیں۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اول العزم رسول ہیں 5۔ تو یہ کہتا ہے فذهب جماعت الى انہم افضل باقی الانبیاء ما خلا اولی العزم فانہم افضل من الائمہ، کہتا ہے ہمارے ائمہ کی، محدثین کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ جو امام ہیں ہمارے وہ اولو العزم رسولوں کے علاوہ باقی نبیوں سے افضل ہیں، اور اولو العزم جو رسول ہیں وہ اماموں سے افضل۔ ایک جماعت کا یہ موقف ہے۔ وَبَعْضُهُمْ إِلَى الْمُسَاوَاةِ، اور ہمارے بعض علماء اور ائمہ کا موقف یہ ہے کہ دونوں برابر ہیں، اولو العزم رسول اور ہمارے 12 امام برابر ہیں۔ وَبَعْضُهُمْ إِلَى الْمُسَاوَاةِ، بعض برابری کی طرف گئے ہیں۔ وَأَكْثَرُ الْمُتَأَخِّرِينَ إِلَى أَفْضَلِيَّةِ الْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ عَلَى أُولِي الْعَزْمِ وَغَيْرِهِمْ، ہمارے جو متأخرین علماء، ائمہ، مجتہدین ہیں، ان کی اکثریت اس طرف گئی ہے کہ ہمارے امام اولو العزم رسولوں اور دوسرے رسولوں سب سے افضل۔ اور نعمت اللہ الجزائری کہتا ہے وَهُوَ الصَّوَابُ، اور یہی بات درست ہے، اور یہی بات درست ہے کہ ہمارے جو 12 امام ہیں یہ اولو العزم رسولوں سے اور باقی تمام رسولوں اور نبیوں سے افضل۔ تو اولو العزم رسولوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ تو کہتا ہمارے امام، متأخرین کی اکثریت کا موقف ہے کہ ہمارے امام اولو العزم رسولوں سے اور باقی رسولوں نبیوں سے بھی افضل ہے، وَهُوَ الصَّوَابُ، اور کہتا یہی بات درست ہے۔ نعمت اللہ الجزائری، نعمت اللہ الجزائری یہ مصنف کا نام ہے، کتاب ہے الانوار النعمانیہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر اس کا ہے 32، یہ میرے ہاتھ میں قم ایران کی شائع شدہ ہے۔ یہاں تو متلقن بات آ گئی نا، اولو العزم سے افضل ہے، اولو العزم سے بھی افضل ہے، وہ کہتا دوست بات بھی یہی ہے۔ تو اولو العزم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہے، حضرت نوح علیہ السلام بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، کسی کا اس نے یہاں پہ استثناء نہیں کی۔
بلکہ اصول کافی، اصول کافی، جیسے آپ کے ہاں صحیح بخاری ہے نا، ان کے ہاں ایسے اصول کافی ہے. آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ بات کی ہے. ویسے ان کے نزدیک تو یہ بخاری سے بھی اعلیٰ ہے. بخاری ان کے نزدیک کچھ بھی حقیقت نہیں اس کی، ان کے نزدیک اصول کافی جلد نمبر 1، اس کا صفحہ نمبر 155، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 155. یہ اصول کافی لکھے محمد بن یعقوب الکلینی نے، محمد بن یعقوب الکلینی. یہ بیروت لبنان کی شائع شدہ ہے. بیروت لبنان. محمد بن یعقوب الکلینی، لبنانی نہیں، لبنان میں نے کہا لبنان سے، بیروت لبنان سے شائع شدہ، اس نے دیا کہ لبنانی. محمد بن یعقوب الکلینی. اس میں کہتا ہے بے منزلات رسول اللہ ہی، ہمارے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منزلت پر، مقام پر. استغفر اللہ، معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منزلت پہ، مقام پہ. جی اس کا سن وفات بلکہ یہ حق الیقین کتاب ہے عبداللہ شبر کی. حق الیقین کس کی کتاب ہے؟ عبداللہ شبر کی. یہ ابھی اسی دور کا، ماضی قریب کا، کچھ عرصہ پہلے کا، یہ شیعہ کا بہت بڑا عالم و مجتہد عبداللہ شبر، سید عبداللہ شبر. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے شبر. یہ بھی بیروت لبنان سے شائع شدہ ہے. عبداللہ شبر. ان کے نزدیک شبر کہتے ہیں حضرت حسن کا لقب ہے، اور کہتے ہیں شبیر حضرت حسین کا لقب ہے. وہ کہتے ہیں شبر حضرت حسن کا لقب ہے اور شبیر حضرت حسین کا لقب ہے. کبھی آپ نے ان کا یہ شعر سنا ہو، وہ اپنی مجلسوں میں یہ پڑھتے ہیں کربلا کے حوالے سے. ہاں جی، کہتے ہیں وہ پیچھے کچھ اور میں کہتے ہیں لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا. لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا. کہتے کربلا کے اندر حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو شبیر ان کو کہتے ہیں، ان کا گھر لٹ گیا، وہ قربان ہو گئے، خانوادہ قربان کر دیا، لیکن انہیں لا الہ، یہ تو بچ گیا نا، لیکن اس کا گھر لٹ گیا. لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا. یہ حق الیقین عبداللہ شبر کی یہ کتاب ہے. اس کے صفحہ نمبر 185 کو وہ لکھتا ہے کہتا ہے کہ انا مرتبہ تل امامت، انا مرتبہ تل امامت کن نبوت، انا مرتبہ تل امامت کن نبوت، یقیناً امامت کا مرتبہ نبوت کی مانند، یقیناً امامت کا مرتبہ نبوت کی مانند ہے. لکھ لیا بھائیوں نے؟ اور یہ
इनके नजदीक जो इमामत है ये ऐसी इमामत है कि इस इमामत के हामिल जो इमाम है उस पर वही का नुज़ूल होता है? ये बताते लगे आपको। चलो इससे पहले एक और बात करते हैं। ये जो बात की ना अभी हमने हवाले पढ़े कि इनके नजदीक जो इमाम है वो नबी से अफजल होता है। अगर कोई बंदा कहे कि ये जो किताबों में लिखी हुई बातें इसे कौन मानता है, ये बातें किताबों में लिखी इसे कौन मानता है, ये जाकिरों की मौलवियों की किताबों में बातें लिखी हुई उनकी बस उधर लिखी हुई है, ऐसे अवाम के अंदर आप बयान करें तो उसकी बात कोई वजन ही नहीं है। उसकी वजह यह कि अभी उनका अकीदा भी यही है। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। ये मिसाल क्या मेरा वो मुशाहदा है, खुद आंखों से देखा, ये सूरत हाल और कानों से सुनी ये बात है। 1992-93 की बात है। मीनार पाकिस्तान पे अजमत इस्लाम कॉन्फ्रेंस हुई थी। ये जो तहरीके निफाज फ़िका जाफरिया है उसने मुनक्कद की थी। साजिद मीर क्या उसका नाम है, साजिद नकवी उसका जो सरबराह था, साजिद नकवी उसका सरबराह था तहरीके निफाज फ़िका जाफरिया। इनके ज़ेर एहतमाम अजमत इस्लाम कॉन्फ्रेंस हुई थी इधर मीनार पाकिस्तान पे। तो हम वहाँ सुनने के लिए गए और मैं भी और भी कुछ साथी थे। तो उधर जो उस वक्त खिताब कर रहा था वो था गुलफाम हुसैन हाशमी, मौलाना गुलफाम हुसैन हाशमी, जो मुल्तान के इनके बड़े मरूफ वो खतीब बड़े आलिम हैं पाया के से गुलफाम हुसैन हाशमी। वो तकरीर कर रहा था, उसमें उसने कहा था कि वो सिपा सहाबा के हवाले से, तारक आज़म के हवाले से गुफ्तगू कर रहा था। उसमें उसके अल्फाज मुझे अभी तक याद है। उसने कहा था ये काफिर आज़म मेरी मुराद है तारक आज़म, कहता है हम पर इतराज करता है कि तुम शिया लोग बाकी सहाबा को अली जैसा नहीं समझते। मैं कहता हूं सुन लो, हमारा अकीदा यह है कि हम आदम से लेकर ईसा तक किसी नबी को अली जैसा नहीं समझते, तुम सहाबा की बात करते हो। मनार पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के अंदर मूवियां बनी, सब कुछ, उसने ऐलानिया ये बात कही थी। आज भी उनका यही अकीदा है। तो अब अगली बात कहेंगे तो शिया के नजदीक ये जो नबूवत है वो इमामत की मानद है, बल्कि इमाम बाज के नजदीक इमामत से भी बढ़कर है। और जो शिया के 12 इमाम हैं इनके वो नबियों, बाकी नबियों से अफजल हैं सिवाय उलुल अज़म के। बाज का ये नजरिया है और बाज का नजरिया है कि उलुल अज़म रसूलों के ये बराबर हैं, और बाज का ये है, और ये जो मुतअख्खरीन है अक्सरियत का ये है कि उलुल अज़म रसूलों से भी अफजल है 12 इमाम। और बाज को कहते हैं कि अस्तग़फिरुल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी की मानद है, आपकी मंजिलत पे है। बल्कि ये हक़ुल यकीन वाला तो यहां तक कहता है कि चलो ये मेरे ख्याल वक़्त कम है, इसने भी लिखा हुआ है, चलो वक़्त कम है, आगे चलते हैं जरा ना। जी सब मुख्तसर चलते हैं, बाज़ हवाले में छोड़ रहा हूं जी। इमामत और वही
امامت وحی عنوان دیں. ان کے نزدیک ان کے جو امام ہیں ان پر وحی بھی نازل ہوتی ہے. ان کے جو 12 امام ہیں ان کے نزدیک ان پر وحی نازل ہوتی ہے, ان پر وحی بھی آتی ہے. اس کے لیے آپ ذرا تھوڑا سا میں مختصر چلتا ہوں, عبارتیں پڑھنی اور وہاں سے پڑھ کر سنانے کی بجائے نا مختصر چلتا ہوں. اس کے لیے آپ حوالے دیکھ سکتے ہیں جی. اصول کافی, کیونکہ ٹائم کم ہے ہم نے چیزوں کو کوشش کرنی کور کریں. اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 156. اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 156. جی اسی طرح اصول کافی جلد 1 صفحہ نمبر 238. 238 لکھ لیا بھائیوں نے؟ صفحہ نمبر 238. اسی طرح نعمت اللہ الجزائری کی, اس کا پہلے بھی ہم نے ایک حوالہ, وہ جو امام ہے وہ نبی سے افضل ہوتے ہیں اس حوالے سے لکھا ہے, وہ امامت نبوت کی طرح اس حوالے سے. الانوار النعمانیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 43. الانوار النعمانیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 43 43. لکھ لیا؟ ترتالی 43. اسی طرح یہ الانوار النعمانیہ کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 143. الانوار النعمانیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 143. دکھ لیا جی؟ کہ ان کی طرف وحی بھی آتی تھی, بلکہ یہاں پہ کہتے ہیں الانوار النعمانیہ میں کہتے ہیں کہ جو ائمہ ہے نا انہوں نے روح القدس کے ذریعہ چیزوں کو جانا ہے. ائمہ نے, ہمارے اماموں نے روح القدس کے ذریعہ چیزوں کو جاننا ہے, ان کا علم حاصل کیا ہے. وَعَرَفُوا أَنَّهُمْ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ بِرُوحِ الْقُدُسِ عَالِمُ الْأَشْيَاءِ وَعَرَفُوا مَا تَحْتَ الْعَرْشِ إِلَى مَا تَحْتَ الثَّرَى. روح القدس کے ذریعہ انہوں نے ان سب چیزوں کو جانا ہے. اسی طرح یہ عبداللہ شبر کی کتاب ہے حق الیقین. حق الیقین لکھ لیا جی؟ اس کے اندر وہ لکھتا ہے 140 حق الیقین, یہ
ایک حق الیقین اس کا حصہ اول ہے، ایک جلد میں 2 حصے اس کے. حق الیقین حصہ اول صفحہ نمبر 140. یہاں پہ لکھتا ہے وہ اپنے امام رضا کے حوالے سے، کہتا وفی اخبار کثیرۃ عنہم علیہ السلام، کہتا ہمارے اماموں سے بہت زیادہ یہ خبریں موجود ہیں. ان الامام علیہ السلام اذا شاء یعلم عالما، کہ امام جب چاہتا ہے جاننا چاہے، جب جاننا چاہے تو وہ جان لیتا ہے. امام جب جاننا چاہے تو وہ جان لیتا ہے. ان الامام علیہ السلام اذا شاء، جی بھائی نے لفظ پوچھیں لکھ لیں، ان الامام اذا شاء یعلم عالما، امام جب جاننا چاہے تو وہ جان لیتا ہے، معلوم کرنا چاہے تو معلوم کر لیتا ہے. اور آگے اسی صفحہ پہ لکھتا ہے، کہتا ہے اپنے امام الرضا جو شیعہ کے 12 اماموں میں سے امام ہے، ان کے حوالے سے لکھتا ہے کہ امام کی علامات کے بارے میں وہ کہتے ہیں، امام کی جو امام کے اندر علامات پائی جاتی نا، یہ امام اس کے اندر یہ علامتیں پائی جانی چاہیے، اس بارے میں کہتے ہیں، کہتا ہے کہ ان الامام مؤید بروح القدس، یقیناً امام کی تائید کی جاتی ہے روح القدس کے ذریعہ. لکھ لیا ہے؟ اور ایک اور بات وہ کہتا ہے ابو جعفر کے حوالے سے، ابو جعفر علیہ السلام کے حوالے سے وہ لکھتا ہے، ابو جعفر جانتے کسے کہتے ہیں؟ جعفر، یہ فقہ جعفر یا جن کے نام پہ نا جعفر الصادق، ان کے والد جو ہیں امام محمد الباقر، ان کی کنیت ہے ابو جعفر. امام محمد الباقر کی کنیت کیا؟ ابو جعفر. امام جعفر الصادق کے جو والد ہیں ان کے حوالے، ان کی طرف یہ چیزیں منسوب کی انہوں نے. لکھتا ہے، کہتا ہے للامام علیہ السلام اشر علامات، امام کی 10 علامتیں. امام کی کتنی علامتیں ہیں؟ 10. جس کے اندر وہ 10 علامتیں پائی جائیں وہ امام ہوتا ہے. ان میں سے بعض یہ بھی لکھتا ہے کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے نا تو وہ پیدا ہی مختون ہوتا ہے، اس کا ختنہ اللہ کی طرف سے ہوا ہوتا ہے. کہتے ہیں ولا یجنب، امام جنبی نہیں ہوتا، امام جنبی نہیں ہوتا. وتنام عینہ ولا ینام قلبہ، اس کی آنکھ تو سوتی لیکن دل نہیں سوتا. ولا یجنب، امام جنبی نہیں ہوتا. وتنام عینہ، امام کی آنکھ سوتی ہے. ولا ینام قلبہ، اس کا دل نہیں سوتا. آپ دین کے طلبہ ہیں، آپ نے حدیث میں پڑھا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے اور انبیاء کی یہ خصوصیت ہے کہ جو نبی جب سوتے ہیں تو آنکھیں ظالم سو رہی ہوتی ہیں، دل جاگا ہوتا، دل نہیں سوتا. تو یہی یہ علامت اور نشانی یہ نبیوں کے ساتھ یہ خاص ہے. تو یہ علامت اور نشانی یہ امام بھی بناتے ہیں. پیچھے ہم نے پڑھا امام وہ نبی سے بھی اعلیٰ ہوتا ہے، نبوت وہ امامت وہ نبوت ہی ہے. تو کہتے جو امام ہے نا اس کا دل تو آنکھ جب سوتا آنکھ تو سوتی لیکن دل جاگا ہوتا، دل نہیں سوتا. بالکل نبیوں والی وہ چیزیں علامتیں خصائص. وہ سب سے پہلے ہم نے جو حوالہ ایک لکھا تھا ملا باقر مجلسی کی حق الیقین کے حوالے سے، کہتا ہے کہ صفات کمالات شرائط نبیوں اماموں کی ایک ہے، کوئی فرق نہیں ہے. لکھ لیا بھائیوں نے؟ بلکہ ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے بہار الانوار، پتہ آپ کو یہ 110 جلدوں میں، کتنی جلدوں میں؟ 110 جلدوں میں. یہ جو سائز ہے نا کتاب کا، یہ سائز
اس سائز کی 110 جلدیں بہار الانوار ملا باقر مجلسی. یہ جو پرانا طبع ہے نا، وہ جو عام جو مشہور اور معروف حوالے بہار الانوار کے چلتے ہیں، وہ 110 جلدوں والا جو طبع ہے نا اسی کے چلتی ہے. بعد میں یہ کمپیوٹرائز شائع ہوئی تھی 46 جلدوں میں بھی، اور بعد میں یہ 36 جلدوں میں شائع ہوئی تھی کمپیوٹرائز. یہ 36 جلدوں والا نسخہ میرے پاس ہے، اور 110 جلدوں والا نسخہ استاد محترم مبشر احمد البانی صاحب کے پاس موجود ہے. دیکھ کے آئے ہیں علامہ صاحب کی لائبریری مرکز دارالنصر، وہاں پہ بھی موجود ہے 110 جلدوں والا، وہاں پہ بھی موجود ہے، بالکل موجود ہے. اور وہاں کے جو نسخے سے میں نے کئی ایک حوالے بھی نوٹ کرتا رہا ہوں میں جا کر وہاں سے نا. 110 جلدوں. جی اس کی جلد نمبر 13 بہار الانوار ملا باقر مجلسی کی، اس کی جلد نمبر کتنی ہے؟ 13، صفحہ نمبر 550. جی جی حوالے عموماً اسی کے چلتے. 110 جلدوں والا ہے نا نسخہ، پورے نسخے کی 110 جلدیں ہیں. یہ حوالہ 13 نمبر جلد میں، صفحہ نمبر 550 لکھ دیا. وہاں پہ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک بات منسوب کر کے انہوں نے لکھی ہوئی نقل کی ہوئی ہے جی. وہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب 12واں امام آئے گا نا تو یہ آیت تلاوت کرے گا. 12واں امام آئے گا تو یہ آیت تلاوت کرے گا. فَفَرِرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ. یہ تلاوت کرے گا. قرآن پاک کی آیت تلاوت کرے گا. فَفَرِرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا جی، فَفَرِرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، جب مجھے تم سے خوف محسوس ہوا تو میں بھاگ گیا تھا. فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا، تو میرے رب نے مجھے جو حکمت نبوت عطا کی. میرے رب نے مجھے فیصلہ کرنے کی وہ طاقت بخشی. وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، مجھے رسولوں میں سے بنایا. جی کہاں آتی ہے آیت یہ؟ حافظ بیٹھا ہوا کوئی؟ جی یہ آیت تلاوت کریں گے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو رسول قرار دیں گے نا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کے نزدیک 12واں امام 2.5 سال کی عمر میں وہ غائب ہو گیا تھا، ایک سونگ کے اندر چھپ گیا تھا، اور ابھی تک وہ غائب ہے، چھپا ہوا ہے. سورۃ الشعراء آیت نمبر 21. سورۃ الشعراء آیت نمبر 21 لکھ لیا بھائیوں نے. بلکہ مزید یہی بہار الانوار ملا باقر مجلسی کی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 611 پہ ہے کہ اللہ اسے نبوت و پیغمبری عطا فرمائے گا. اللہ اسے نبوت و پیغمبری، وہ جو 12واں امام جب غار سے نکلے گا باہر، وہ پوشی اپنی ختم کرے گا تو اسے نبوت و پیغمبری عطا کرے گا. جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 611 لکھ لیا. صفحہ نمبر 611 جی لکھ لیا جناب. ہمارے ادھر نا ایک مجلس ہو رہی تھی، اسپیکر لگا ہوا تھا اونچی، یہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے، تو آواز آ رہی تھی کافی دور تک. میں بھی سن رہا تھا، اور بھی میں یہ چیزیں سنا کرتا ہوں، مجلسے بھی میں سنا کرتا ہوں یہ چیزیں، کیونکہ ہمارا یہ ٹاپک ہے تو معلومات لیا کرتے ہیں ہم جی. ذاکر گفتگو کر رہا تھا، تقریر کر رہا تھا، اس میں وہ کہہ رہا تھا
کہ جب جبریل فرشتہ قرآن لے کر آتا ہے تو پہلے علی کے پاس آتا ہے. جبریل فرشتہ جب قرآن لے کر وحی دے کر آتا تو پہلے علی کے پاس آتا, علی کو آ کر سناتا, اور پھر علی سے اجازت لے کر علی کی اجازت سے نبی محمد کے پاس جاتا. تو جو قرآن وحی علم نبی کے پاس آتا, پہلے علی کے پاس آتا, پہلے علی کو پتا چلتا, پہلے علی کو بتایا جاتا, پھر نبی کو بتایا جاتا. وہ کہتا تقریر کے اندر یہ بات اوپن سپیکر میں کہہ رہا تھا, 2 سال پہلے کی بات ہے. تو ان کے نزدیک جو امام ہوتا ہے اس پر وحی آتی ہے اور یہ وحی کا حامل ہوتا ہے. دکھ لیا بھائیوں نے؟ اسی طرح ان کے نزدیک امام معصوم ہوتا ہے. ان کے نزدیک امام معصوم ہوتا ہے. لوگ تو عصمت انبیاء کے قائل ہیں, یہ عصمت ائمہ کے بھی قائل ہیں. ملا باقر مجلسی کی کتاب حق الیقین فارسی زبان میں ہے. ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے حق الیقین. جو پہلے ہم نے یہ حوالہ لکھا تھا نا ایک, وہ حق الیقین عبداللہ شبر کی یہ عربی زبان میں ہے, جو یہ بیروت لبنان سے شائع شدہ ہے. یہ جو ابھی ہم امام کے معصوم ہونے کے حوالے سے بارے میں حوالہ لکھ رہے ہیں, امام کے معصوم ہونے کے بارے میں, ائمہ کے معصوم ہونے کے بارے میں حوالہ لکھ رہے ہیں, حق الیقین یہ ملا باقر مجلسی کی ہے فارسی زبان میں. ٹھیک ہے, سمجھ گئے؟ یہ حق الیقین فارسی زبان میں ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے. صفحہ نمبر 40 پہ لکھتا ہے, اس کی جلد ایک ہی جلد میں کتاب ہے. صفحہ نمبر 40 پہ لکھتا ہے, کہتا ہے اجماع علماء امامیہ منعقد است. اجماع علماء امامیہ منعقد است براں کے امام نیز مثل پیغمبر معصوم است. از اول تا آخر از جمی گناہاں صغیرہ و کبیرہ. کہتا ہے اس کا ترجمہ یہ کہ علماء امامیہ کا, علماء شیعہ امامیہ کا اس بات پر اجماع منعقد ہے, اجماع ہو چکا ہے, اس بات پر اجماع ہے. علماء شیعہ امامیہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو امام ہے وہ نبی کی مثل معصوم ہے, شروع تا آخر تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے معصوم. لکھ لیا؟ اسی طرح شیعہ کے ایک بہت بڑا عالم ہوا ہے محسن امین. محسن امین بہت بڑا عالم مجتہد امام ہوا ہے محسن امین. اس کی کتاب ہے آیان الشیعہ. آیا عین کی جمع آیان, آیان الشیعہ. جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 101. جلد نمبر 1 محسن امین, محسن امین, جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 101. عربی زبان میں یہ کتاب ہے, اس میں وہ لکھتا ہے, کہتا ہے یاجب فی الامام ان یکون معصوما کما یاجب فی النبی. امام کے لیے لازم ہے کہ وہ معصوم ہو
جیسا کہ نبی کے لیے لازم ہے. امام کے لیے لازم ہے کہ وہ معصوم ہو جیسا کہ نبی کے لیے لازم ہے کہ وہ معصوم ہو. دیکھ لیے جناب. یہ جو حق الیقین ہے عربی زبان میں عبداللہ شبر کی، اس کا حصہ اول صفحہ نمبر 135 میں لکھتا ہے عنوان اس نے الفصل ثانی العصمت، فصل ثانی عصمت کی. اس میں باب قائم کرتا ہے، عنوان قائم کرتا ہے وجوب عصمت الانبیاء والائمہ، نبیوں اور اماموں کی عصمت کا وجوب، لازم ہے، واجب ہے کہ نبی اور امام معصوم ہوں. آگے یہ باتیں لکھتا ہے اور یہی عبارتیں جو لکھتا ہے کہ نبی، امام، یہ سب معصوم. 135 یہ حق الیقین عبداللہ شبر والی جو عربی میں. ہاں جی. الفصل ثانی الاسما، اس کے تحت عنوان قائم کرتا ہے وجوب عصمت الامام والائمۃ، وجوب عصمت الانبیاء والائمۃ، وجوب عصمت الانبیاء والائمۃ. لکھ لیا بھائیوں نے؟ 135 یاد بتایا. بلکہ کہتا ہے کہ جو ہمارے مخالف ہیں شیعہ کے، ہاں جی، ان کے نزدیک یہ ائمہ کے لیے عصمت واجب نہیں ہے، بلکہ کہتا ہے ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ جو نبی ہے اسے صحب ہو سکتا ہے، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رات میں بھول چوک آپ سے ہو گئی تھی. کہتا مما یوجب الکفر، یہ ایسی چیزیں جس سے کفر لازم آتا ہے. کہتا ہے ہمارے جو شیعہ کے مخالف ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرات کرتے ہوئے آپ بھول گئے تھے، تو کہتا ہے مما یوجب الکفر، یہ ایسی چیزیں جو کفر کو واجب لازم کر دیتی ہے. یہ ہمارے مخالف، یہ کافر ہیں، ان پہ کفر لازم آتا ہے، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرآن پڑھ رہے تھے نماز کے اندر تو آپ ایک کا لفظ بھول گئے. سمجھے؟ ان کے نزدیک نبی معصوم ہوتا ہے. اصول کافی، اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 200. اصول کافی محمد بن یعقوب کلینی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 200 پہ لکھتے ہیں، کہتا ہے الامام مطہر من الذنوب، امام لغزشوں سے، غلطیوں سے، گناہوں سے مطہر، پاک، و مبرأ من العیوب، اور عیبوں سے بھی مبرأ. امام کے اندر غلطی بھی کوئی نہیں اور امام کے اندر عیب بھی کوئی نہیں. صفحہ 200. اور پیچھے جو ہم نے لکھا تھا ملا باقر مجلسی کی کتاب حیات القلوب، جلد 3 صفحہ نمبر 31 کے حوالے سے اس نے کہا تھا کہ کمالات، شرائط، صفات میں امام اور نبی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے جی. یہ تو نبیوں سے بھی بڑھ کر آگے گزر چکے. بہار الانوار ملا باقر مجلسی کی جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 221 میں لکھتا ہے
جی جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 221 پہ لکھتا ہے، کہتا ہے امام سے صغیرہ و کبیرہ گناہ سرزد نہیں ہو سکتے، امام سے صغیرہ و کبیرہ گناہ سرزد نہیں ہو سکتے۔ امام خطا سہو، لکھ دیا لفظ، امام خطا سہو نسیان گناہ سب سے پاک ہے، امام خطا سہو نسیان گناہ سب سے پاک ہے۔ لکھ لیا جناب؟ جبکہ ان کی یہ باتیں درست نہیں، جلد 25 جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 221۔ حضرت ذرا سپیڈ لگائیں تھوڑی سی، اتنا بھی سلو نہیں چلنا۔ لکھ لیا جناب؟ جبکہ اس کے مد مقابل حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، کہتے فَإِنِّي لَسْتُ آمُنُ أُخْتِيَا، فَإِنِّي لَسْتُ آمَنُ أَنْ أُخْتِيَا، میں خطا سے، غلطی کرنے سے بے خوف نہیں ہوں، امن میں نہیں ہوں، مجھ سے خطا غلطی سرزد ہو سکتی جی۔ فَإِنِّي لَسْتُ آمَنُ أَنْ أُخْتِيَا، میں خطا سے مامون محفوظ نہیں ہوں، خطا سے غلطی سے میں محفوظ مامون نہیں ہوں، حضرت علی کہتے ہیں۔ حوالہ لکھیں آیان الشیعہ، کتاب کا نام ہے آیان الشیعہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 136، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 136، آیان الشیعہ، محسن امین کی کتاب ہے۔ لکھ لیا جناب؟ اسی طرح امام جعفر صادق کا قول ہے، جب ان کے سامنے صاحب کا تذکرہ ہوا نا تو امام جعفر صادق نے کہا تھا کہ کیا اس سے کوئی بچ سکتا ہے، کیا اس سے کوئی بچ سکتا ہے؟ کبھی مجھے اپنے پیچھے خادم بٹھانا پڑتا ہے جو میری نماز کی حفاظت کرتا ہے، کبھی مجھے اپنے پیچھے خادم بٹھانا پڑتا ہے جو میری نماز کی حفاظت کرتا ہے۔ بعض دفعہ بھول جاتا ہوں، سہو ہو جاتا ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے، تو خادم بٹھانا پڑتا ہے جو مجھے یاد دلا دیتا ہے۔ جیسے امام کے رات کے اندر بھول جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں، پیچھے سے اس کو قرآن یاد ہے وہ آیت پڑھ دیتا ہے، یا امام بھول چوک پیچھے سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں، تو خادم بٹھانا پڑتا ہے۔ حوالہ لکھیں بہار الانوار، ملا باقر مجلسی کی بہار الانوار، جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 351، لکھ دیا؟ جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 351، لکھ لیا؟ لکھ لیا جناب؟ اور امام الرضا تو پتہ کیا کہتے ہیں، جب کوفہ میں کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں سہو نہیں ہوا، آپ کو بھولے نہیں، جس میں آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر وہ 4 رکعت نماز ہی 2 رکعت پڑھی اور سلام پھیر دیا، بھول گئے، مکمل ہو گئی۔ تو ذوالیدین والا واقعہ حدیث یاد نا بھائیوں کو، ذوالیدین نے یاد کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ
نماز بھول کے ہیں، یہ نماز کے اندر کمی ہو گئی ہے، یاد ہے؟ کوفہ کے اندر نا کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں سہو نہیں ہو سکتا، آپ بھول نہیں سکتے. تو امام رضا نے پتا کیا کہا؟ انہوں نے کہا اللہ اس پر لعنت کرے جو یہ کہتا ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر آپ کو سہو نہیں ہوا، اللہ اس پر لعنت کرے. انہوں لوگوں نے جھوٹ بولا ہے. جو بھولتا نہیں ہے وہ تو صرف اللہ کی ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یا صرف اللہ کی ذات ہے جو بھولتی نہیں، جسے بھول چک جسے نہیں ہوتی. امام الرضا علی الرضا حوالہ لکھنا جی، کتاب عیون و اخبار رضا، عیون و اخبار رضا لکھ دیا والا. عیون و اخبار رضا صفحہ نمبر ہے 326. اور ایک اور حوالہ لکھے اسی بات کا، ملا باقر مجدد بہار الانوار جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 350، جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 350 لکھ لیا. یہ کہتے ہیں امام سے خطا نہیں ہو سکتی. جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور خلافت حکومت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی، یاد ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، ان کی امامت اور خلافت کو تسلیم کیا. امامت خلافت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سپرد کی اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، اور خود جو نا خلافت سے امامت سے دستبردار ہو گئے تھے. سمجھے؟ تو حضرت حسین وہ راضی نہیں تھے، وہ اپنے بھائی حضرت حسن کی مخالفت کر رہے تھے کہ حضرت معاویہ کے حوالے خلافت نہ کریں، ان کے ہاتھ پہ بیعت نہ کریں، حکومت اپنے پاس ہی رکھیں. حضرت حسن حق میں تھے کہ حکومت حضرت معاویہ کے حوالے کر دوں، جبکہ حضرت حسین مخالفت کر رہے تھے. تو بتائیں دونوں میں سے کون حق پہ تھا؟ کیا خیال؟ دونوں امام ہیں، 12 اماموں میں سے جن سے آگے نسل اہل بیت چلی ہے، وہ ہیں حضرت حسن اور حسین، حضرت علی کے فاطمہ کے بیٹے، نبی پاک کے نواسے. حضرت حسن خلافت حضرت معاویہ کے حوالے کرنے کے حق میں اور کر بھی دی، حضرت حسین مخالفت کر رہے تھے. جی دونوں میں سے کس کی بات درست تھی اور کس کی درست نہیں تھی؟ کہنے ذرا فیصلہ. جی اور ان کے نزدیک جو اس وقت امام حضرت حسن تھے نا، حسن کے بعد حسین تھے، سمجھے؟ تو امام کی اطاعت تو لازم ہوتی ہے، وہ ماننی بھی پڑی. لکھ لیا بھائیوں نے؟ لکھ لیا؟ آگے تو اگلا ایک عنوان دے، کیا امام منسوس ہوتا ہے؟ کیا امام منسوس ہوتا ہے؟ شیعہ کے نزدیک امام منسوس ہوتا ہے. شیعہ کے نزدیک امام منسوس ہوتا ہے.
امام کا انتخاب لوگ نہیں کرتے بلکہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے نص ہوتی ہے کہ اب فلاں امام ہے، اور جو اس وقت امام ہوتا ہے وہ اپنی زندگی میں اعلان کر دیتا ہے کہ میرے بعد فلاں امام ہوگا. سمجھے؟ شیعہ کی کتاب ہے منہاج الکرامہ، منہاج الکرامہ، صفحہ نمبر 72، علامہ ہلی کی، علامہ ہلی کی منہاج الکرامہ. جی ہلی، ہلال، ہلال سے ہلی. اس میں وہ لکھتا کہتا ہے یاجب علی اللہ نصب الامام کنصب النبی، یاجب علی اللہ نصب الامام کنصب النبی، اللہ پر لازم ہے امام کو نصب کرنا جیسا کہ نبی کو نصب. صفحہ نمبر 72 بتایا تھا. اور یہی بات علامہ محسن امین کی کتاب ایان الشیعہ، ایان الشیعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 176 پہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 176 پہ بھی یہی بات موجود ہے. اللہ پر لازم ہے امام کو نصب کرنا جیسا کہ نبی کو نصب کرنا. سمجھ نہیں آئی؟ ایان الشیعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 176 لکھ لیا؟ آگے چلیں. ان کے علامہ ناصر مکارم شیرازی، علامہ ناصر مکارم شیرازی کی کتاب ہے ہمارے عقائد، ہمارے عقائد. اس کے صفحہ نمبر ہے 79، صفحہ نمبر ہے 79 پہ وہ لکھتا ہے کہتا ہے معصوم اماموں کی امامت، معصوم اماموں کی امامت لوگوں کی رائے سے حاصل نہیں ہوتی. معصوم اماموں کی امامت لوگوں کی رائے سے حاصل نہیں ہوتی. اور یہ جو اصول کافی ہے اس پر تو محمد بن یعقوب الکلینی نے عنوانات قائم کیے ہیں. مثلا ایک باب وہ قائم کرتا ہے، کہتا ہے باب ان الامامۃ عہد من اللہ عز وجل. دوبارہ سنیں، باب ان الامامۃ عہد من اللہ عز وجل معہود من واحد الی واحد. امامت اللہ عز وجل کی طرف سے ایک عہد ہے جو ایک سے ایک کی طرف، ایک سے اگلے کی طرف وہ منتقل ہوتا ہے. یار بہت ڈھیلے چلتے ہیں آپ لوگ. ان الامامت، ابھی کافی آہستہ بول رہا ہوں. ان الامامت عہد من اللہ عز وجل، یہاں تک لکھ لیا ہے. آگے معہود من واحد، معہود من واحد الی واحد، معہود من واحد الی واحد. اصول کافی حوالہ لکھیں، اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 227 پہ یہ عنوان انہوں نے قائم کیا ہے جو ابھی ہم نے جس کے الفاظ پڑھے.
جلد 1 صفحہ نمبر 227. اور یہی اصول کافی اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 286 پہ یہ عنوان موجود ہے. کہتے باب ما نص اللہ عز وجل ورسولہ علی الائمۃ واحدا فواحدا. دوبارہ سنیں. باب ما نص اللہ عز وجل، آپ نے لکھتے بھی ورسولہ، باب ما نص اللہ عز وجل ورسولہ علی الائمۃ واحدا فواحدا. باب ہے کہ اللہ عز وجل اور اس کے رسول نے ایک ایک امام کے بارے میں نص بیان کی کہ فلاں امام اس کے بعد فلاں امام اس کے بعد فلاں امام اس کے بعد فلاں امام. لکھ رہی ہے. ان کے نزدیک جو ایک ایک امام کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے نص بیان کی. اس کے یہ جو امام منصوص ہوتے ہیں ایک ایک امام کے بارے میں نص بیان کی ہے نا، تو ان کے نزدیک یہ بھی ہے کہ ایک امام پہلے نص بیان کرتا ہے کہ میرے بعد میرا فلاں بیٹا وہ امام ہوگا. وہ فوت ہو جاتا ہے بیٹا اپنے باپ کی زندگی میں، تو بعد میں جو نا وہ دوسرے بیٹے کے حوالے سے وہ اعلان کرتا. لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ تو ظاہر کے نزدیک امام عالم الغیب ہوتا ہے، اس کے پاس ہر چیز کا علم ہوتا. آپ کو معلوم نہیں تھے اس نے فوت ہو جانا ہے تو آپ نے اس کی امامت کا اعلان کر دیا. وہ کہتا ہے اللہ نے مجھے اسی طرح کہا تھا، میں نے وہ اعلان کر دیا. وہ اللہ کو بعد میں پتہ چلا کہ اس نے فوت ہو جانا تھا تو اب اس نے مجھے بتایا فلاں کا اعلان کر دیا، میں فلاں کا اعلان کر دیا. اس کو کہتے ہیں عقیدہ بدا. یہ عقیدہ امامت کے بعد انشاءاللہ ہم عقیدہ بدا پہ بات کریں گے، تو وہاں انشاءاللہ میں آپ کو حوالہ بھی لکھوں گا، ان کی عبارت الفاظ بھی لکھوں گا انشاءاللہ. جی ٹائم ملا تو انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. عقیدہ بدا اس کو کہتے ہیں عقیدہ بدا. بدا یعنی اللہ کو بھول چک بھی ہو جاتی ہے. کہ پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ امام جو نا وہ بھولتا نہیں ہے. ان کے نزدیک امام بھولتا نہیں ہے. امام کو بھول چوک نہیں ہوتی، امام سے بھول چوک نہیں ہوتی. امام نہیں بھولتا، اللہ بھول جاتا ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. عقیدہ بدا. جی محمد حسین آل کاشف الغطا. محمد حسین آل کاشف الغطا. آل کاشف الغطا. الغطا دکھ رہی ہے. محمد حسین آل کاشف الغطا نے ایک نا قاعدہ مقرر کیا ہے. پتا کیا کہتے ہیں؟ کہتا علی امامت منصب الہی کالنبوت. علی امامت منصب الہی کالنبوت. امامت نبوت کی مانند ایک الہی منصب ہے. امامت نبوت کی مانند ایک الہی منصب ہے. علی امامت منصب الہی. علی امامت منصب الہی کالنبوت. لکھ رہی ہے لفظ. آگے لکھتا کہتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں، جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں، لکھ لیا لکھو نا، جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں نبوت و رسالت کے لیے جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں نبوت و رسالت کے لیے جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے، جو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناصر و تعیین کی طرح ہے. جو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناصر
تعین کے لیے ہے، نص اور تعین کی طرح ہے، اسی طرح وہ امامت کے لیے بھی، اسی طرح وہ امامت کے لیے بھی جس کو چاہتا ہے پسند فرماتا ہے، اسی طرح وہ امامت کے لیے بھی جس کو چاہتا ہے پسند فرماتا ہے، اور اپنے نبی کو حکم دیتا ہے کہ وہ اس کی تنسیس و تعیین کرے اور اس کو اپنے بعد کے لوگوں کا امام مقرر کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دیتا ہے کہ نبی اس امام کے متعلق نص بیان کرے اور اس کی تعیین کرے کہ وہ فلاں ہے، اور جو نبی اس امام کو اپنے بعد لوگوں کا امام مقرر کرے۔ یہ کس نے لکھا تھا جی؟ محمد حسین آل کاشف الغطا، اس کی کتاب ہے اصل الشیعۃ و اصولھا، کتاب کا نام ہے اصل الشیعۃ و اصولھا، صفحہ نمبر 58، اصل الشیعۃ و اصولھا صفحہ نمبر 58، اور اس کا ایک دوسرا نسخہ ہے، اس کا صفحہ نمبر 103 ہے، اس کا ایک دوسرا نسخہ اس کا صفحہ نمبر 103 ہے۔ لکھ لیا جناب؟ اصل الشیعۃ و اصولھا، اصل الشیعۃ و اصولھا کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر 58، اور ایک دوسرا نسخہ اس کا ہے جو ایڈیشن، اس کا صفحہ نمبر 103۔ لکھ لیا جناب؟ ان کے نزدیک جس طرح نبی پہ وحی آتی ہے، رسول پہ وحی آتی ہے، امام پہ بھی وحی آتی ہے، یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں نا۔ اسی طرح جیسے نبی معصوم ہوتے ہیں، ایسے امام، بلکہ اس سے بڑھ کر امام بھی معصوم ہوتے ہیں، اور جس طرح نبی منصوص ہوتا ہے، خود اپنے آپ کو نبی نہیں بن سکتا، اپنے آپ کو نبی نہیں کہہ سکتا، کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، نبی وہی ہوگا جسے اللہ نبی بنائے، رسول وہی ہوگا جسے اللہ رسول بنائے۔ ان کے نزدیک بھی امام وہی ہوگا جس کے لیے اللہ کی طرف سے نص ہوتی ہے، تعیین ہوتی ہے، اور اس نص اور تعیین کا اعلان جو وہ نبی اور رسول کرتا ہے، اور وہ امام پھر اپنے بعد والے امام کی وہ متعلق وہ تعیین کرتا ہے، اس کا متعلق نص بیان کرتا ہے۔ ان کے نزدیک یہ حوالے آپ لکھ چکے ہیں۔ اسی طرح ان کے نزدیک جس طرح نبی کی اطاعت واجب ہے، ایک نیا عنوان دے، اطاعت امام، اطاعت امام عنوان دے، جس طرح نبی کی اطاعت واجب ہے، لازم ہے، ان کا نزدیک اسی طرح امام کی اطاعت بھی واجب اور لازم ہے۔ لکھ لیا جناب؟ جس طرح نبی کی اطاعت واجب اور لازم ہے، نبی کی نافرمانی جائز نہیں، درست نہیں، نافرمان گنہگار ہوگا، اسی طرح اماموں کی اطاعت بھی لازم اور واجب ہے، بلکہ جو امام ہے یہ اطاعت میں نبیوں اور رسولوں کے ساتھ شریک شراکت ہے۔ اصول کافی، محمد بن یعقوب الکلینی کی کتاب ہے اصول کافی، اس کی جلد نمبر 1، اس کا صفحہ نمبر ہے 106۔ یہ بیروت لبنان کا طبع ہے، بیروت لبنان کا طبع ہے۔
2008 کے اندر یہ نسخہ چھایا ہوا تھا. اس کا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 106 میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ امام ابو عبداللہ علیہ السلام کے حوالے سے بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اشرکا بین الاوصیاء ورسل فی الطاعات، یہ جو اوصیاء ہیں امام جن کے متعلق وصیت ہے، امام جن کے متعلق یہ وصیت ہے نا، فلاں امام فلاں امام فلاں امام، تو یہ جو وصیت شدہ جو امام ہیں ان کے درمیان اور نبیوں کے درمیان اطاعت میں شراکت ہے. وصیت شدہ اماموں اور نبیوں اور رسولوں کے درمیان اطاعت میں شراکت ہے. جس طرح نبی کی اطاعت لازم واجب ہے، اس کی نافرمانی قطعاً جائز نہیں، گنہگار نافرمان. اسی طرح امام کی اطاعت لازم ہے، نافرمانی قطعاً جائز نہیں. اس کا یہ مطلب جی اشرک بین الاوصیاء ورسولی فی الطاعات، لکھ لیے لفظ اشرک بین الاوصیاء ورسولی فی الطاعات. وصیت شدہ اماموں اور رسولوں کے درمیان اطاعت میں شراکت ہے، حصے داری ہے بقاعدہ. لکھ لیا جناب. اور یہی وجہ ہے ان کے نزدیک، جیسے ایک نبی کا منکر کافر ہوتا ہے نا، نبی کا منکر کیا ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے. نبی کا منکر کیا ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے. کسی بھی نبی کا منکر کافر. ان کے نزدیک کسی امام کی امامت کا منکر کہ میں فلاں کو اس طرح امام نہیں مانتا جس طرح شیعہ لوگوں تم مانتے ہو، جو بندہ یہ کہے ان کے نزدیک وہ بھی کافر ہوتا ہے. وہ بھی کافر ہوتا ہے. نعمت اللہ الجزائری کی کتاب ہے الانوار النعمانیہ، الانوار النعمانیہ یہ میرے ہاتھ میں ہے. نعمت اللہ الجزائری کی کتاب ہے الانوار النعمانیہ. ایران قم کی شائع شدہ ہے. ایران کے شہر قم بڑا معروف اور مقدس شہر ان کے یہاں قم، وہاں کی شائع شدہ ہے الانوار النعمانیہ. اس کی جلد نمبر 1، اس کا صفحہ نمبر 28، صفحہ نمبر 28. میں وہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ ان الایمان لا یتم بشہادتین فقط، ان الایمان لا یتم بشہادتین فقط، ایمان صرف کلمہ شہادت کی گواہی دینے سے مکمل نہیں ہوتا. بل لا بد من الولایات، بلکہ ولایت لازم، بلکہ ولایت کیا ہے؟ بل لا بد من الولایات، بلکہ ولایت لازم. سنا نہیں علی ولی اللہ، بلکہ ولایت کیا ہے؟ لازم ہے. تو جو ان کی امامت کو ولایت کو نہیں مانتا، صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، کہتا ہے اس کا ایمان نہیں مکمل، وہ مومن نہیں ہے. بلکہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 45 پہ لکھتا ہے،
یہی الانوار النعمانیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 45 پہ لکھتا ہے ولا یقبل ایمان عبد، کسی بندے کا ایمان قبول نہیں، کسی بندے کا ایمان قبول نہیں، الا بے ولایت ہی بل برات من اعدائہ، مگر حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کرنے اور ان کے دشمنوں سے برات کا اعلان کرنے کے ساتھ۔ ولا یقبل ایمان عبد الا بولایتہ والبراءۃ من اعدائہ، لکھ لیا؟ بلکہ استغفر اللہ معاذ اللہ، اسی الانوار النعمانیہ کی جلد نمبر 1 یہی کتاب اس کے صفحہ نمبر 105 پہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں استغفر اللہ معاذ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ مرتد ہو گئے تھے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، کیا ہو گئے تھے؟ مرتد ہو گئے تھے۔ کس بنا پر؟ ما انہم علی ما ذکرنا من الارتداد بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و تغییر سنت ہی، انہوں نے صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہو گئے تھے اور آپ کی سنت کو تبدیل کر دیا تھا، جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے۔ کیونکہ جس طرح یہ امام اور یہ چیزیں مانتے ہیں، کہتا ہے اس طرح انہوں نے نہیں مانی، لہذا مرتد استغفر نماز۔ بلکہ یہ کتاب ہے رجال کشی، رجال کشی، یہ اسماء رجال کی کتاب ہے، اسماء رجال کی کتاب ہے رجال کشی، ابو جعفر محمد بن حسن بن علی الطوسی کی۔ ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی الطوسی کی کتاب ہے رجال کشی، اسماء رجال کی کتاب ہے، یہ بھی ایران سے شائع شدہ ہے، ایران سے شائع شدہ ہے یہ کتاب، لکھ لیا؟ رجال کشی کے صفحہ نمبر 72 پہ ہے، صفحہ نمبر 72 پہ ہے، جی یہ حضرت محمد الباقر امام ابو جعفر الصادق کے، امام جعفر الصادق کے والد محمد الباقر جو ابو جعفر ہیں ان کے والد سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ارتد الناس الا ثلاثه نفر، تمام لوگ مرتد ہو گئے سوائے 3 لوگوں کے۔ تمام لوگ صحابہ کے متعلق کہتا ہے استغفر اللہ معاذ اللہ، تمام لوگ مرتد ہو گئے سوائے 3 لوگوں کے، سلمان و ابو ذر والمقداد، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری اور مقداد بن اسود کے سوائے۔ کہتا تمام صحابہ مرتد ہو گئے سوائے سلمان فارسی، ابو ذر غفاری اور مقداد بن اسود کے۔ یہ رجال کشی صفحہ نمبر 72 لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ مقداد بن اسود۔ اور یہی بات شیعہ کے ایک بہت بڑے اسماء رجال کے ماہر فن کے آدمی ہیں عبداللہ المامکانی، عبداللہ مامکانی، اس کی کتاب ہے تنقیح المقال، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 46 پہ اس نے بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام صحابہ مرتد ہو گئے تھے، استغفر اللہ معاذ اللہ،
سوائے 3 صحابہ کے. تنقیح المقال کا جی صفحہ نمبر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 46 تنقیح المقال عبداللہ المامکانی کی. کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تمام صحابہ مرتد ہو گئے تھے سوائے 3 کے، ابو ذر غفاری، سلمان فارسی اور مقداد بن اسود کے. دیکھ لیے یہ رجال کشی کا حوالہ بھی موجود ہے، تنقیح المقال کا حوالہ بھی موجود ہے. اور یہی بات الانوار النعمانیہ نعمت اللہ الجزائری کی کتاب ہے الانوار النعمانیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 214 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 214 پہ اس نے بھی یہ بات کی ہے. یہی کہتا ہے کہ حضرت علی کی امامت کے بارے میں نص جری ہے، اور اس بنا پر جو امامیہ ہے نا شیعہ امامیہ کفر صحابہ تھا وواقعوا فیہم، انہوں نے صحابہ کو کافر قرار دیا ہے اور صحابہ کے بارے میں طعن و تشنیع کی. شیعہ امامیہ نے جی لکھ لیا آپ لوگوں نے. بلکہ یہ کشف الغمہ شیعہ کی کتاب ہے، کشف الغمہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 375 کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، کشف الغمہ فی معرفت الائمہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 375. یہ کتاب ہے ابو الحسن علی بن عیسیٰ بن ابی الفتح الاربلی کی. ابو الحسن علی بن عیسیٰ بن ابی الفتح الاربلی کی، جو متوفا 692 ہجری ہے. الاربلی لکھ رہی ہے. اس میں وہ کہتا ہے مخلد فی النار، مخلد فی النار، استغفر اللہ معاذ اللہ، مخلد فی النار. کہتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں کہ آپ عبداللہ بن عباس سے کہتے ہیں یا ابن عباس لا تشکو فی علی، اے ابن عباس تو علی کے بارے میں شک نہ کر. نبی پاک کی طرف منسوب ہے، انہوں نے کی ہوئی. اے ابن عباس تو علی کے بارے میں شک نہ کر، فإن شک فیہ کفر یخرج عن الایمان، علی کے بارے میں شک کرنا کفر ہے جو بندے کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے. وَيُوجِبُ الْخُلُودَ فِي النَّارِ، اور آدمی کو جہنم میں ابدی، آدمی کا جہنم میں ابدی طور پر ہمیشہ کے لیے رہنا واجب کر دیتا ہے. بلکہ ان کے نزدیک تو یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ قبر کے اندر حضرت علی کی امامت کے حوالے سے، ولایت کے حوالے سے سوال ہوں گے. یہ الانوار النعمانیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 200 پہ ہے کہ قبر کے اندر باقاعدہ سوال ہوگا.
جی الانوار النعمانیہ نعمت اللہ الجزائری کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر اس کا ہے 200. کہتا ہے کہ امام جعفر صادق سے کہتے ہیں کہ یوسال المیت فی قبر عن خمس، قبر کے اندر میت سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے. ان صلوات ہی، اس کی نمازوں کے بارے میں، و زکات ہی، زکات کے بارے میں، وحج ہی، اس کے حج کے بارے میں، و صیام ہی، اور اس کی روزوں کے بارے میں، و ولایت ہی یانا اہل البیت، اور ہم اہل بیت سے کی ولایت کے بارے میں، ان سے ولایت کے بارے میں سوال کیا. بلکہ یہی الانوار النعمانیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 76 پہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کے جو چہرے مسخ کر دیے گئے تھے نا، ان کو بندر خنزیر بنا دیا گیا تھا. قرآن میں آتا ہے، کہتا ہے وہ علی کی ولایت کا انکار کرنے کی وجہ سے یہ عذاب ان پر آیا تھا. ہاں جی، صفحہ نمبر 76 الانوار النعمانیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 76. حضرت علی کی اور ائمہ کی ولایت کا انکار کرنے کی وجہ سے بنی اسرائیل پر یہ عذاب آیا تھا کہ ان کی شکلیں مسخ کر دی گئی تھی. جی وہ جو بنی اسرائیل کے پہلے والے، ہاں جی پہلے ہی ہو گئے تھے. مولوی صاحب حیران ہو رہے ہیں جی وہ حضرت علی تو بعد میں ہوئے تو وہ پہلے ان کو کیوں وہ مسخ چہرہ کر دیا گیا. یہی الانوار النعمانیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 36 پہ ہے. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام جو قرآن پاک میں آتا ہے، یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ کے اندر گرفتار ہو گئے تھے، پھر اللہ سے دعائیں کی. کیا دعا کی تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دعائیں کی، اللہ نے باہر نکالا. وہ اللہ کا حکم آنے سے پہلے، اللہ کا اذن آنے سے پہلے وہ قوم کو دھمکی دے کر عذاب کی، ہاں جی تو چلے گئے تھے ناراض ہو کر. تو وہ سمندر مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے، پھر دعائیں کی اللہ سے تو اللہ نے باہر نکالا ہے. الانوار النعمانیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 136 پہ کہتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام پر یہ جو عذاب آیا تھا نا، انہوں نے حضرت علی کے اور اماموں کی ولایت کا انکار کیا تھا، اس وجہ سے عذاب آیا تھا. استغفر اللہ معاذ اللہ. یہ ہے ان کا عقیدہ امامت. اور آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، یہ عقیدہ امامت کا موجد کون تھا؟ کیا خیال ہے؟ یہ ان کا جو عقیدہ امامت ہے شیعہ کا، اس عقیدہ امامت کا، حضرت علی کی ولایت کا، امامت کا موجد کون تھا؟ عبداللہ بن سبا یہودی. عبداللہ بن سبا یہودی. حوالہ جی یہ شیعہ کی کتاب ہے، رجال کشی، اسماء رجال کی کتاب ہے. اس کا صفحہ نمبر 817، صفحہ نمبر 817 817. حضرت بڑے ڈھیلے سست لوگ ہیں آپ. جی چلیں یہ بات حوالہ یہ تو حوالہ لکھ لینا ہی جی. یہ جو عبداللہ بن سبا تھا، اس کے حوالے سے جیسے آپ اسماء رجال میں وہ کوئی راوی ڈھونڈنا ہو نا، تو اسی طرح یہ جو عبداللہ بن سبا کا جب تذکرہ ہے نا، یہاں لکھا ہے انہ کان یہودین، یہ یہودی تھا. یہ دیکھیں انہ کان، یہ الفاظ دیکھیں صفحہ نمبر 817 پہ یہ ہائی لائٹ شدہ ہے. انہ کان یہودین، یہودی تھا. وَيَقُولُ فِي یہودیت فی یوشع بالغلو، وہ اپنی یہودیت میں حضرت یوشع علیہ السلام کے حوالے سے غلو کیا کرتا تھا. اس کا وہ نظریہ تھا. یہ جو الانوار النعمانیہ یہ جلد نمبر 2 کے اندر بھی موجود ہے. اسی طرح مامکانی کی، عبداللہ مامکانی کی تنقیح المقال جلد نمبر
صفحہ نمبر 184 پہ بھی یہ بات موجود ہے کہ وہ حضرت یوشع بن نون کے حوالے سے غلو کیا کرتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے وصی، موسیٰ علیہ السلام کے کون ہیں؟ وصی یوشع بن نون. ہاں جی، تنقیح المقال کا، تنقیح المقال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 184. جی، یہ جب یہودی تھا تو اپنی یہودیت میں حضرت یوشع بن نون کے حوالے سے غلو کرتا کہ وہ موسیٰ کے وصی تھے. ثم اسلم، پھر مسلمان ہوا. فقال فی علی، اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بارے میں کہا واہو اول من، اس نے حضرت علی کے بارے میں بھی یہ بات ہے، واہو اول من شاء القول بفرض امامت علی واقع مخالفی ہے. سب سے پہلا بندہ یہی ہے کہ جس نے حضرت علی کے بارے میں کہا تھا کہ ان کی امامت فرض ہے. حضرت علی کی امامت کے فرض ہونے کا سب سے پہلے بات اس نے کی تھی، اور حضرت علی کے مخالفین کو سب سے پہلے کافر اس نے قرار دیا تھا عبداللہ بن سبا یہودی نے، جو دراصل ایک زندیق تھا. ظاہر کلمہ پڑا اور دل کے اندر باطن کے اندر کفر کو چھپایا ہوا تھا. سب سے پہلے یہ عبداللہ بن سبا یہودی، جس نے جو میدان میں تو مسلمانوں کا اسلام کا مقابلہ نہ کر سکے، ہاں جی، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر ظاہر کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان شو کر کے مسلمانوں کے اندر اس نے فتنہ برپا کیا تھا. سب سے پہلے اس نے حضرت علی کی امامت کا، کہ حضرت علی نبی پاک کے بعد امام ہے، وصی ہے، اس نے یہ دعویٰ کیا تھا. اور حضرت علی کے مخالفین کو اس نے کافر قرار دیا تھا، یعنی باقی صحابہ کو. اور یہ جب یہودی تھا تو کہا کرتا تھا کہ یوشع بن نون موسیٰ کے وصی ہے. جب ظاہر کلمہ پڑھا، اسلام کا نام لیا، تو کہنے لگا علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہے، حضرت علی. یہ سب سے پہلے اس نے یہ دعویٰ کیا. یہ وقت ہو گیا آپ لوگوں کا. ابھی عقیدہ اور بھی کافی ان کے عقائد کے حوالے سے چیزیں موجود تھیں، تو انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو پھر کسی وقت انشاءاللہ گفتگو کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ. شام کے بعد حافظ عبدالغفار المدنی حافظ اللہ کا درس ہے، تو شام کے بعد مزید اب ہم آگے نہیں پڑھ سکتے، پھر کبھی انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو گفتگو. السلام علیکم.